بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو قسم کے لوگ بہت ہی جلدی مر جاتے ہیں۔ وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بتاؤ کون سا سوال ہے؟ کہا، مجھے بتایا جائے وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ اور اتنے میں دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا بھی ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون سا سوال ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیوی ہے جو مجھ سے پیار نہیں کرتی بلکہ نفرت کرنے لگ گئی ہے۔ مجھے نصیحتیں ارشاد فرمائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، کچھ ایسی جو میں اپناؤں اور بیوی کی نظروں میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس پہلے والے شخص کو مخاطب کر کے جس شخص نے کہا تھا، حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت سے جلدی مر جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والے لوگ، جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، ہر بندہ غصے میں بھڑکتا ہوا نظر آتا ہے۔ غصے کرنے والا شخص نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پسند ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے خود جلتی ہے۔ فرمایا، غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار بنا رہتا ہے۔ غصہ کرنے والے شخص کو نیند نہیں آتی۔ غصہ کرنے والا شخص نیند سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص سکون سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص چین سے محروم رہتا ہے، قرار سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے۔ جب یہ پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن بیٹھتا ہے تو یہ شخص جلدی مر جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، غصہ انسان کی شخصیت کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اسے ناپسندیدہ عمل کے رد عمل میں کیے جانے والے اظہار کو غصہ کہتے ہیں۔ غصہ انسانی فطرت کا لازمی جزو ہے، لیکن اگر یہ ایک خاص حد سے تجاوز کر کے انسان کو اندرونی اور بیرونی طور پر مصائب میں مبتلا کر دے تو کسی مسنند ماہ نفسیات کے مشورے سے اس کا تدراک ضروری ہے، ورنہ یہ ڈپریشن جیسے امراض کا موجب بن جاتا ہے۔ علامات: غصہ کرنے والے شخص کو ہائی بلڈ پریشر، چہرے کا سرخ ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، تیز تیز سانس لینا وغیرہ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہ ہوگا۔ جوانوں، اگر لمبی عمر چاہتے ہو اور دوسرا شخص جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اپنی نظریں ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، وہ شخص بھی جلدی ہی مر جاتا ہے۔ جو شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جو بندہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جو بندہ دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے اور موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ دوڑتے دوڑتے یہ شخص جیسے ہی دنیاوی لذتوں کے قریب جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے قریب جاتا ہے، جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی لذت
اس بندے کو پکڑ کر موت کے منہ میں لے جاتی ہے، لہٰذا اس طرح کے لوگ بھی جلدی مر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا۔ پھر میں نے عرض کیا، مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کا۔ ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خاوند کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اس کی بیوی پر حق یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہو اور وہ اسے چاٹ لے تو بھی اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دے۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے۔ حق کے رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔